ہندوستان تا قیام جمہوریت، اخوت و مساوات اور رواداری کا گہوارا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد۔ ایک ہی شے ہے اگر ہر چشم دل مخمور ہے، یا عداوت کیوں ہماری بزم کا دستور ہے رنگ لالا و گل و نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ برادران وطن، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم چیزیں بیان کرنے کا موقع دیا۔ دل چاہتا ہے کہ آج عہد سلاطین تا قیام جمہوریت کے کچھ مختصراً حالات بیان کروں، راجاؤں کے انصاف و رواداری کی تاریخ پر اجالی روشنی ڈالوں، ہندوستان کے پہلے حکمرانوں کی بھائی چارگی، اخوت و مساوات اور رواداری پر متحرک اللسان ہوں، تاکہ تاریخ آئیڈیل اور نمونہ بنے آج کے تشدد پسند حکام کے لیے، یہ نمونہ اور آئیڈیل بنے آج کے راجاؤں اور بادشاہوں کے لیے، یہ نمونہ بنے کرسی صدارت پر جلوہ افروز نیتاؤں کے لیے، یہ نمونہ بنے ایم پیوں اور ایم ایل آئیوں کے لیے، یہ نمونہ بنے چیئرمینوں اور پردھانوں کے لیے، یہ نمونہ بنے، اور اجازت دو تو کہتا چلوں، یہ نمونہ اور آئیڈیل بنے ہر ملک، ہر صوبہ، ہر شہر اور گاؤں کے صاحب اقتدار کے لیے۔ ہندوستانی بھائیوں اور صاحب اقتدار حضرات، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور جس ملک نے تم کو اپنا نظام چلانے کے لیے اقتدار کی باغڈور سونپی ہے، دیش میں برپا ہے پھر ہنگامہ شر چار سو، لوٹ لی ہے شر پسندوں نے وطن کی آبرو، آج مہنگا ہے ہر ایک سودا سرے بازار دیکھ، ہے نگاہوں میں اگر سستا تو انسان کا لہو۔ اور صاحب اقتدار حضرات، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور جس ملک نے تم کو اپنا نظام چلانے کے لیے اقتدار کی باغڈور سونپی ہے، وہ ملک در حقیقت دنیا میں ایک عظیم ملک ہے۔ قدرت نے ہندوستان کو بڑے پیمانے پر بنایا ہے، اسی وجہ سے اس کو طرح طرح کی فضاؤں سے، رنگ برنگی طبیعتوں سے، حقیقتوں اور افسانوں سے آباد کیا۔ اس کی گود میں کھیلتی کودتی مچلتی اٹھلاتی ندیاں، اس کی سرزمین پر شان و شوکت کے نظارے، اونچے اونچے پہاڑ اس کو رش کے جنا بنائے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اسی کو کہا ہے، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا۔ یہ جنت نما گلشن ہمیشہ سے پیار و محبت، امن و آشتی، بھائی چارہ، میل و ملاپ، اتحاد و اخوت اور رواداری کا ایک حسین گلدستہ رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں یہ فخر اسی سرزمین کو حاصل ہے کہ یہاں مختلف فرقوں، مذاہب، ثقافت اور روایتوں کے لوگ شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہتے ہیں۔ کثرت میں وحدت کے اس قابل فخر گلستان کی اپنی خصوصیت کے باعث ہر فرقے کے لوگ یہاں آئے اور ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ مشہور صحافی و مصنف مرحوم صباح الدین عمر کے الفاظ ہیں، یہاں متعدد قومیں باہر سے آئیں اور ایک دوسرے سے گھل مل گئیں، اور صرف قومیں ہی نہیں آئیں بلکہ مختلف مذاہب یہاں باہر سے آئے، پھلے اور پھولے۔ خود اس ملک میں کئی مذہبوں نے جنم لیا اور اس سرزمین کے رہنے والوں نے انہیں اپنا لیا، نیز یہ آج ہی سے نہیں بلکہ بہت پرانے زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہاں جہاں آریہ آئے، یونانی آئے، پارسی آئے، ایرانی آئے، عرب آئے، افغان آئے، ترک آئے، شری کرشن گوتم بدھ، مہابیر سوامی، چیتنیا مہابھو سنت کبیر داس جیسے حضرات آئے، وہیں داتا گنج لاہوری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ امین الدین، شیخ شرف الدین یحییٰ منیسری، حضرت سلطان العارفین، شیخ برہان الدین جیسے بے شمار صوفیاء اور اولیاء کرام آئے اور اس سرزمین کو اپنا مسکن اور تبلیغ کا مرکز بنانے میں
فخر محسوس کیا، اور مادر وطن نے بھی ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیا، ماں کا پیار دیا، اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی کہ اس کے ان بچوں کا مذہب کیا ہے، وہ سناتن مذہب کو مانتے ہیں یا بدھ مت کو، جین ہیں یا سکھ، مسلمان ہیں یا پارسی یا عیسائی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے بچے ہیں، اور اس کے ان بچوں نے ہمیشہ ہر مذہب کا احترام، ہر مذہب کے بزرگوں کو یکساں عزت دی ہے، ہر مہاتما کے گن گائے ہیں، خواہ اس کا دھرم یا مذہب کچھ بھی ہو۔ حد تو یہ ہے کہ یہاں لا مذہب کو بھی عزت دی گئی، چونکہ وہ جانتے تھے کہ رواداری، اخوت، محبت انسانیت کا تقاضا بھی ہے، اور سرزمین ہند کی مٹی کی پکار بھی۔ کسی شاعر نے ٹھیک کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ ہندوستان کی مٹی کی تاثیر ہی ہے جس نے ہر ایک حکمراں کو، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان یا سکھ، اس بات کی ترغیب دی اور اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ مذہبی رواداری کی عظیم روایات کا پاس و لحاظ رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کی ہندوستان آمد سے قبل ہر حکمراں نے اپنے دربار کے عمراء سے لے کر حکومت انتظامیہ اور فوج کے اعلیٰ عہدوں پر بلا تفریق و مذہب و ملت تقرریاں کی۔ راجپوت راجاؤں نے جہاں مغلوں سے اپنے رشتے استوار کرنے کے لیے جنگوں میں ان کا ساتھ دیا، تو دوسری طرف مغل بادشاہوں نے راجپوت راجاؤں کی مہارانی بنا کر راجپوتوں سے گھریلوے رشتے قائم کیے۔ ملکوں کی دیگر ریاستوں میں بھی قومی رواداری کی روایات مختلف انداز سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مشہور ہندو سنت سوامی ویویکانند نے ایک موقع پر ہندوستان کی مذہبی رواداری کے متعلق کہا تھا کہ میں ایک ایسے ملک کا باشندہ ہونے میں فخر محسوس کرتا ہوں جس نے دنیا کے تمام ممالک اور مذاہب کے ماننے والوں کو پناہ دی ہے۔ اسی بات کو وید میں ان الفاظ میں کہا گیا کہ ہمارا مادر وطن وہ ہے جس نے مختلف زبانوں کے بولنے والوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو پناہ دی۔ اور یہی نہیں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک لیڈر، مفکر، قوم و ملت اور محب و وطن نے اپنے تاثرات میں اس بات پر زور دیا کہ قومی اتحاد، رواداری کو بڑھاوا دیا جائے۔ چنانچہ مشہور ماہر تعلیم اور سماجی مصلح سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مذہبی اعتبار سے کوئی بھی ہو، بحیثیت ہندوستان ایک قوم ہے، ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے، اور ہندو مسلم اس کی دو آنکھیں ہیں۔ وطن کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت رہیں۔ مشہور مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا کہ ہم روز مرہ کے معمولی واقعات میں نہ الجھیں، کیونکہ ان سے فرقہ وارانہ بد اعتمادی ظہور میں آتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہم تمام بیدوں، مسلمانوں، سکھوں، پارسیوں، عیسائیوں اور بدھوں کو ہندوستانی ہونے کے ناطے آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نصب عین یہی ہونا چاہیے کہ ہم جئیں بھی وطن کے لیے اور مرے بھی وطن کے لیے۔ ہندوستان کے مفکر، دانشور، وزیر اعظم مسٹر جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ بھارت ایک عظیم ملک ہے جہاں کئی فرقوں کے لوگ صدیوں سے آباد ہیں۔ جب تک ہم آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں کریں گے، ہم ایک عظیم اور متحد قوم تشکیل نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سابق وزیر اعظم مسٹر لال بہادر شاستری اور ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ مسٹر فخر الدین علی احمد نے کہا تھا کہ آزادی تمام قوموں نے مل کر حاصل کی ہے، اس لیے قومی اتحاد ایسی روشن شمع ہے جس سے ملک میں چاروں طرف اجالا پھیلے گا۔ مرزا غالب کا کہنا ہے، نہیں کچھ سن جاؤ زنار کے پھندے میں گرائی، وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے۔ اس کی اظہر من الشمس مثال وہ تاریخ اور وہ زمانہ ہے جس وقت اس ملک پر انگریز نے ناجائز قبضہ جما رکھا تھا اور ہندوستان کے لوگ اس غلامی سے آزادی کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، اور مختار احمد انصاری کے مکان میں جمعیت علماء ہند نے ملکوں کی آزادی کے لیے ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر کوشش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ کسی اہم دانشور ہندو کو آگے بڑھایا جائے
تاکہ دیش کے ہندو بھائی بھی ہمارے اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دے سکیں۔ اسی غرض سے مہاتما گاندھی کا انتخاب ہوا۔ اس وقت گاندھی جی بیرسٹری کر رہے تھے، پھر ان کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا آزاد گئے، اور ان دونوں کے کہنے پر دہلی گاندھی جی آئے، اور سب سے پہلی تقریر دہلی کی جامع مسجد کے ممبر سے کرائی گئی، اور سب سے پہلا ہار مولانا محمد علی جوہر نے ان کے گلے میں ڈالا، تو تمام لوگوں نے پہچانا کہ یہ بھی لیڈر ہیں۔ اور اس طرح ہندو مسلم اتحاد نے انگریزوں کو ملک کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ قیام جمہوریت تک کسی کی بھی تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو ہر حکمراں، بادشاہ، لیڈر کے کلام برتاؤ اور معاملات سے اخوت و مساوات اور رواداری کے راجپوت زندہ نمونے ملیں گے۔ بابر کی تاریخ پڑھو، ہمایوں کے درد کو دیکھو، اکبر اعظم کی زندگی سلطنت، عہد جہانگیری، شاہ جہاں، اورنگزیب کا مطالعہ کرو تو صحیح، تمہیں ان سب کے عہد سلطنت میں ہندو مسلم یگانگت اور آپسی مفاہمت اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی، فوج اور انتظامی عہدے کے زندہ نمونے ملیں گے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ مذاہب اور دنیا کے مسائل تفریق کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر تفصیل دیکھنی ہے تو تاریخ سلاطین ہندوستان پر مغلیہ حکومت کا مطالعہ کرو، ان معتبر کتابوں میں آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی۔ مضمون سے قطع نظر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب سے دنیا قائم ہے، حضرت آدم سے شیطان کا مقابلہ ہوا، بہت قدیم ہے۔ سچائی اور جھوٹ کا اجالے اور اندھیرے کا انصاف اور انصافی کا مقابلہ بہت پرانا ہے۔ جیسا کہ بعض متعصب انگریز کے غلام چیلے اور چپاٹوں نے مغلیہ دور کی تاریخ مرتب کی، اور انہوں نے اس تاریخ میں نفرت کا زہر گھول کر یہ بتانا چاہا کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں مندروں کو توڑ کر ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی، انہوں نے مندروں کے ڈھانے کے سوا کوئی کام کیا ہی نہیں، العیاذ باللہ۔ اور غضب بالائے غضب ان دشمنوں کی لکھی ہوئی تاریخ کتب کو اسکولوں کے نصاب کا جز بنایا گیا، لیکن دشمن لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کچھ انصاف پسند برادران وطن کی سرزمین بنارس میں موجود ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تلک چند سیر، جو اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، ان کو کھڑا کیا، اور بہت تحقیق کے ساتھ ان الزامات کی تردید میں کتاب چھپی جو انگریزی حکومت کے وظیفے خواروں نے مرتب کی تھی۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے کر رخصت ہوتا ہوں کہ آپ اس چند دن کی زندگی میں آدم کے راستے پر چلیے، شیطان کے راستے سے بچیے، حق کو تلاش کیجیے، سچائی کا راستہ معلوم کیجیے، سود سے اور مظلوموں کی آس سے بچیے۔ یقین ہے کہ جس دن سچا انسان بن جائے گا، پھر یہ سنسار سچوں اور حق پرستوں کی وجہ سے امن و شانتی کا گہوارا بن جائے گا۔ دعا ہے کہ سب کو حق کا پرسکار، سچائی کی روشنی اور ایمان مینارہ دکھائے۔